والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وحزب الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت اہتمام اور کمال احترام کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ بارگاہ عالی جاہ میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. رفیقان گرامی، اس ماہ ربیع الاول میں اللہ کے محبوب باعث تخلیق کون و مکان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گنتی پر تشریف لائے اور آپ کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا. اب یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اور سب سے عظیم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے اس خاکدان کی. آخر ان صحابہ کے طیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ساری دنیا میرے تمام انبیاء کرام کے برکات اور درود اور ان کی بلندی شان اور ان کے علوم حکمت اور ان کے معجزات کا نظارہ کرے. پھر اس کے بعد وہ نبی آئے جن کی شان سب سے بلند و بالا جو سارے انبیاء کے معجزات کے جامع سارے کمالات بدل گئے اکمل سمیٹے ہوئے وہ تشریف لائے. اب ان
آمد کی اختیاری شانیں ہیں. ان کا بیان مسجد میلاد شریف میں ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کا قرآن مجید میں ذکر ہے کئی جگہ. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. مریم کو ان کے درد شکست جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے وہ کھجور سے ایک تنے کے قریب لے آیا. یعنی وہ درد محسوس کر رہی تھی وہاں آئی اور وہ ایک سنسان علاقے میں نہ کوئی انسان نہ کوئی اور وہاں پر نظر آنے والا ایک سوکھا ہوا درخت تھا کھجور کا اور کوئی نہ پانی کا چشمہ نہ کوئی درخت. اور ایسے میں جب جیسے دیکھو تو اب کوئی سہارا نہیں. تو وہ آئے انہوں نے سوچا کہ اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھو سکون ملے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنے فرشتے کے ذریعے سے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. کھجور کے تنے کو ہلاؤ. ہلایا بالکل ترو تازہ درخت. کھجوریں اس میں کاغذ توڑ پیدا کی اور فوراً کپ گئی. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آمد سے پہلے کیا عجیب و غریب نشانی تھا. کیا عجیب و غریب نشانی. اللہ نے فرمایا کہ تم اس درخت کے پھلوں کو کھاؤ اور اس سے تصویریں بلاغت کا فائدہ اور اس درخت کے جڑ میں نہ معلوم کہاں سے پانی کا چشمہ ابھر پڑا اور وہ بھی انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہوئے. ان کو انہوں نے گود میں لیا. آبادی کی طرف چلے. آبادی کے کچھ لوگوں نے آپ کو یعنی حضرت مریم کو گود میں لیے ہوئے ایک بچہ نظر آیا. تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہی بچہ جناب ہے. اس لیے انہوں نے کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ماں کانا ابو کی رہے ماں کانا ابو کی وہاں کانت کتوں کو بھگو کے بھویا. تمہارے باپ برے آدمی آتے بڑے پرہیزگار مستقیم. تمہاری ماں کوئی غلط عورت نرس وہ بھی بڑی پرہیزگار. اللہ ہے تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی. کہاں سے کہ بچہ پیدا ہوا؟ تو اشارت بھی آج سے اشارہ کیا اور اس شریعت میں موسیٰ علیہ السلام سے جو شریعت چلی آگے اس شریعت میں روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا تھا بولنے کا بھی روزہ ہوتا. یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ بولنے کی اجازت آپ کو دی.
اجازت جو کی ہے وہ اچھی باتوں کے بولنے کی اجازت ہے. اگر جھوٹ، چغلی، غیبت، ناجائز باتیں یہ حرام ہیں. روزے میں اور سخت حرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی فراہم کی ہوئی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ یعنی روزہ رکھنے پر بھی پرہیز نہیں کرتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کیا حاجت کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. کیا اللہ نے کھانا پینا اس لیے بنا دیا تھا کہ اس کے خزانے اب کھانے پینے کم ہو رہے ہیں اس لیے روزہ رکھوا لو. میرے آقا فرماتے ہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے اب تک اللہ سخاوت کی یہ شان ہے چاہتا اللیل والنہار دن رات سخاوت کا سیلاب پیدا وہ ہے اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کتنی سخاوت کے بعد لب تک کچھ تک رکھے حق بتک خزانے سے کا ابھی ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. جب سے دنیا پیدا صرف انسان ہی کو نہیں غذا کی ضرورت ہے. پانی کی ضرورت صرف آدمیوں کے ہے جناتوں کو نہیں ہے کیڑے مکوڑوں کو نہیں ہے جانوروں کو نہیں ہے اونٹ اور ہاتھی کو نہیں ہے سب کو ہے. کیا جاندار نہیں کیا گھاس پھوس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے درختوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے سب کو ضرورت ہے. اگر اللہ کے خزانے سے ابھی ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا اور اس کے کھانے میں سے ایک دانہ کھانا بھی کم نہیں ہوا یہ ہے اللہ. تو اس لیے اللہ نے روزہ اس لیے تھوڑی پایا ہے کہ تم کھانا چھوڑ کر کے اللہ کا خزانہ محسوس کرو اس لیے روزہ تمہاری اندر پرہیزگاری بڑھے جاگے پرہیزگاری اس لیے روزہ رکھتا ہے. تو اس لیے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتا کہ غلط باتیں نہ ہو. ہر کرتے فریق کر کے اللہ بنا ہے فرمایا اتنی صائم میں روزے سے غلط مقدمہ آج دن کے وقت میں کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتا آدمی سے بات نہیں کر سکتا. رب سے تو دعا کر سکتی ہے مگر کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتی. وہ اشارت بھی آج سے اشارہ کیا کسی بچے سے پوچھو اشارہ کسی سے پوچھو ان سے کئی بچے کو ہم ایک بچے سے کئی بات کریں پھر کہتے کبھی کیا وہ بچہ جو کہ ابھی آج کا یا جو روز کا گود میں ہے اس سے ہم کیسے بات کریں. تو جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت مریم سے کہا اس طرح ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گردن اٹھا کر بولے گردن کہ میں کیا ہوں. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تو انہوں نے فرمایا سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے وجود دیا جیسے حضرت آدم کو بے ماں باپ سے وجود دیا تو مجھے بے باپ کو وجود دیا.
سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کی قدرت. اس نے مجھے وہ فطرت دی کہ آسان الکتاب اپنے کلام اللہ ایک کتاب ان کو ہٹا. حالانکہ اس وقت کتاب نہیں تھی. اور مجھے اس نے نبی بنایا. ابھی نبی نبوت کی ویبت نہیں ہوئی بغیر انہوں نے بات کری سب کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گھنٹے سے اتنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو کر کے اپنا اعجاز تو نہیں کریں گے مگر اپنا الہات ظاہر کرتے عادت ظاہر کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے جو کرتے عادت نبی سے ظاہر ہوتا اس کو الہات کرتے اس کو معجزہ نہیں کہتے. اعلان نبوت کے بعد جو چیز وہ پیش کرتے ہیں وہ معجزہ کرتے ہیں. اسی لیے معجزے کی تعریف ہے کہ وہ کرتے عادت جو تصدیق نبوت کے لیے تو پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تب کا تصدیق نبوت. ہاں میرے آقا سب بڑے کائنات سب وفاق تشریف لائے. تو چل اس سننا کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث ہے کہ دعویٰ کے بیچ میں میرے آقا نے اپنا میلاد مبارک بیان کرنا. انا اذا بلغتنی امي رأت نورا فضاء لها حضور بصرى والشام. میں وہ کہ جب میری ماں نے مجھے چڑھا تو ایک ایسی روشنی پھیل گئی کہ اس کی روشنی میں بصرہ اور شام کے جاہی مالدار میری ماں نے اس کو شاہدہ کیا. شام کتنی دور ہے؟ ابھی آپ سب کی سماعت کرنا ہے. 40 روز کی مسافت ایک طرف سے جانے اور اتنی مسافت میں کوئی بڑا زبردست ہتھیارہ دوربین بھی لگا دے تو کیا دیکھ پائے گا اتنی دور کی مسافت. مگر ہر کرتے آگیا رضی اللہ عنہ نے مشاہدہ کیا کہ شام اور بصرہ دونوں کے شاہی محلات انہوں نے دیکھا. راستے میں کتنے پہاڑ کتنے جنگلات راستے کی دوری الگ سب اور اس کے باوجود مشاہدہ فرمایا. جس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی ایسی تھی ایسی روشنی میرے آقا کی پیدائش کے ساتھ کہ ساری ثقافتوں اور رکاوٹوں کو مٹا دی. اور ان ساری رکاوٹوں کے باوجود سرکار کی والدین محترمہ ان جگہوں کے شاہی مالدار کا مشاہدہ اپنے سر کی آنکھوں میں. یہ مت سمجھ لیجیے کہ چاندنی پھیلی ہوگی بھائی. جن تاریخوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کا ذکر آتا ہے ان تاریخوں میں صبح صادق کے وقت کیا چاندنی ہوتی ہے چاہے 12 تاریخ ہو چاہے 9 ربیع الاول ہو چاہے 12 اس وقت ہوتی ہے. تو یہ روشنی اندھیرے میں ایسی روشنی چلتی کہ اس روشنی سارے پہاڑوں کی کثافت کو بالکل
روشنی کا کام یہ تھا کہ وہ روشنی اور جو چیزوں کو نظر آنے کے قابل بنائے، مگر وہ روشنی کہ دیکھ دوسری چیزوں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ جن چیزوں کو دور تک دیکھنا ہے ان کی رکاوٹوں کو بھی ناپید کر دینا، ورنہ حق میں روشنی کا کام تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اندھیرے کو ناپید کرے، مگر یہاں پر رکاوٹوں کو بھی ناپید کرتے ہیں۔ اس سے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان ہے قد جاءکم من اللہ کہ میرے آقا وہ نور ہے کہ پیدائش کے وقت جو آپ کا نور چکا تو پہاڑوں کی کتابت بھی ختم ہو گئی، سبحان اللہ، اس کو بھی گمراہی بنا دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ اب اس سے ایک بات کی معلوم ہوئی کہ جب رسول پاک کا میلاد مبارک بیان کیا جائے گا تو کمالات کا ذکر ہوگا، یہ نہیں کہ پیدا ہو گئے فلانے کے بے گواہ ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ آقا کائنات نور بن گیا ہے، قرآن بن گیا ہے، رسول بن گیا ہے، اس طرح یہ چیزیں ذکر کی جائے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب میلاد حضور نے یہ نہیں بیان کیا میں پیدا ہوا تو میری ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتا رہے ہیں میں پیدا ہوا تو ایسی روشنی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک کی آواز کسی اعجازی شان کے ساتھ گیا، اس کو الہام کہتے ہیں، اور اس میں رسول پاک کرتے ہیں ہاں میں کون، میں وہ کہ جب میں پیدا ہوا تو اس روشنی میں ایک روشنی ہے جس روشنی میں میری ماں نے وہاں دوسرا اور چاپ کی چائے کائنات کو دیکھا۔ اب یہ حدیث شرح السنہ سے بیان فرمائی ہے صاحب مشکات اور شرح السنہ کی حدیثوں کو جو چارہ آسان ہے، سمجھ میں آئے گا کہ اس کو ضعیف پر کہہ دیا جائے، یہ سب بیکار کی بات ہے، شرح السنہ کی حدیث۔ تو اب پلٹ کے وہ لوگ آئے کہنے لگے بھائی آپ لوگ تو 3-4 گھنٹے کا میلاد شریف پڑھتے ہو، رسول پاک نے تو تھوڑا سا پڑھا، تو میں نے کہا کہ جو چیز حلال ہوگی کم حلال ہو تو زیادہ بھی حلال ہوگی، اور جو چیز حرام ہو تو زیادہ حرام ہوگی تو کم بھی حرام ہوگا۔ جب میرے آقا نے 10 منٹ 15 منٹ کا میلاد شریف پڑھ کے بیان کیا ہے تو آج 10 گھنٹے اور 15 گھنٹے کا ہو گیا، یہ جائز ہے۔ چلو اب یہ باتوں کا مطلب ہوگا کہ شراب 1-2 گھونٹ پی لینا جائز ہے اور 1 مٹکا پینا حرام، یہ شاید ان کا مطلب ہوگا۔ ہم تو ایک خطرہ جو چیز حرام ہوگی تو ایک خطرہ ہی اور ایک درجہ ہی ہے، سمجھ میں آئے گا؟ اب میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمان دے رہا ہے تمہاری مشکلات ان کے اوپر بڑی آسانی حدیث علیہ، سمجھ آیا؟
اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرا دین کیا ہے؟ احب الدین الی اللہ احسن البیضاء، اللہ کا سب سے بہترین دین یہ دین ہے کہ یہ آزاد بھی ہے اور روشن نہیں آئے گا. ہاں آزاد کتنا؟ سبحان اللہ. پہلے تو لوگوں کے بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو حکم یہ تھا کہ کپڑا اپنا کاٹ کے دیکھو، اور بدن سے لگ گئی تو اچھا لے کر اس کو اتنا پوچھو کہ وہ جھلکنے لگی، پاک ہوگا بدن. یہ تھا پہلے. مگر میرے آقا کئی بجے کپڑا ناپاک ہو جائے پانی سے، مارے مستقل سے، بلکہ ان چیزوں ناریل کے پانی سے دھولو تب بھی پاک. کتنا آسان کرتی. تمہارے پاس اگر پانی نہیں ہے تو گھاس پوچھا کر اس سے پانی نچوڑو اور اس سے کا کپڑا میں جہاں نہیں جاتا نہیں وہ دھولو پاک ہو جائے. یہ عزیز الحرم یہ اس کا کرتا. اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. سارے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سجدہ کرتے تھے تو انگلیوں کا پنجہ زمین پر رکھتے اور ہاتھ زمین پر رکھتے اور یہ سر زمین پر رکھتے. بڑی تکلیف ہوتی. ہر تجارت کرنا سجدہ بڑا نفاق ہو گیا. فرمایا اس تکلیفوں میں روکا قدرت سے اگر جو غیر گھٹنے کے سجدہ کرتے ہیں گھٹنا نہیں لگاتے مگر رسول پاک نے کتنی آسانی پیدا کر اگر گھٹنا نہ لگے تو ناک کے 10 دنوں میں نرسی بہنے لگی. کیا عجیب ہے. مگر آقا کائنات تمہاری بیماریاں نہیں، تمہاری بیماریاں پسند نہیں فرماتے. اسی لیے فرمایا جو آدمی بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے یہ آسانیاں نہیں ہیں. تمہاری بیماریوں کے ختم کرنے کا طریقہ نہیں. ہاں عزیز الحرم اب وہ جب زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھتا ورنہ حلال حرام وغیرہ کے تو مسائل ذکر کروں تو پھر آدھی رات کی ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگا بلکہ صبح ہو جائے گی اور ختم نہیں ہوگا. میں مکمل بات بڑے بڑے علم والے جب بولنے پر آتے تو دن رات بولتے اور کچھ نہیں. ہاں حضرت سرکار سے اتنا سرد الافاق مولانا سید محمود الدین صاحب علی رحمہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک آیت کا ابتدا کیا محمد رسول اللہ. اب اس پر تبلیغ شروع کی. لفظ محمد پر انہوں نے 5 گھنٹے تک کی. دو سے پھر رات میں کھڑے ہوئے تو 5 گھنٹے اور تک دی. پھر تیسری گھنٹی 5 گھنٹے کے اور مگر ابھی لفظ محمد کے کمالات ختم نہ سبحان اللہ. ابھی رسول اللہ کا میں محمد رسول اللہ تو لفظ محمد پر کرتی ہے رسول اور اللہ جب اس میں جلالت اس کے بارے میں تو بات کا بھی پایا. حریف علیکم تمہارے بہت خیر خواہ
سبحان اللہ خیر خواہ کا پھر یہ حال کہ سبحان اللہ معجزہ ہوتا ہے اپنی سچائی کا مگر رسول کے پاس اپنا معجزہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے کی تمہاری خیرائی کے لیے پتا ہے کیا حال تھا کہ سبحان اللہ غزوہ تبوک میں بڑی مسلمانوں کے بکواس کھانے کی بڑی تنگی تھی سب سے زیادہ جنہوں نے غزوے کا خرچ برداشت کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مجاہد تو جے کی خود کرتے پھر زبردست ہاں جیسے اترا اور جیسے تبوک دونوں ایک ہی چیز ہے غزوہ تبوک یہ حال سب کچھ فرمانے ابو ہریرہ یہ عظیم بخاری سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو گیا کسی کے پاس ایک کھجور کسی کے پاس آدھی کھجور اسی کو جوس کر کے پانی پی اور کسی کے پاس کھجور بھی نہیں کھجور کی گٹھلی تھی تو لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ کھجور کی گٹھلی کیا کرتے کیا آپ کر کے اس کو کون رکھ کر کے کچھ دیر تک چباتے چوستے پانی پیتے یہ اب حال یہ ہو گیا کہ بارہوں کا گوشت ڈھیلا پڑ گیا لٹکنے لگے اور حال یہ ہوا کہ دھوپ سے لوگوں کا چلنا مشکل راستہ ایسا خبر تھا کہ لوگوں کے ناخن ہو رہے ایسا اور بغیر اس لشکر کی شان کیا تو آتا 80,000 یا 70,000 یا سب سے کم 40,000 کا لشکر اور میرے آقا سرور کائنات جانے ایک جگہ مسجد کی تو صحابہ نے آقا کائنات سے عرض یا رسول اللہ دھوپ سے سب لوگ طرف ہیں جہاد کیسے کریں گے ابھی وہاں جانے کے راستے ہی میں ہم لوگ کا حال بگڑ رہا یہ حال کیا ہم لوگ اپنے سواری کے کچھ بحث کرنے یعنی سبق کرنے فرمائے سبق لوگ دوسروں کو باندھنے چھاننے لگے تو پھر اب ان کو نقل کیا جائے ہر کرتے سیدنا ہمارے فاروق ادھر سے آ گئے ان لوگوں کے پاس کہتے کیا کر رہے ہو تم کہا کہ نہ کھاؤ ورنہ کل نہ ہے کر کے ہم لوگ کھائیں گے تب لشکر کھائے گا خبردار کسی نے خبردار کیا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہتے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے رسول پاک نے اجازت دے دی ہے آپ کون روکنے والے تو اچھا در خیر میں حضور سے پوچھتے دوڑے آئے عرض کرتے ہیں رسول اللہ کیا آپ نے لوگوں کو اونٹوں کے ذبح کرنے کی اجازت دی فرمایا ہم تو روز بھوکے تھے تو اپنی جس درجے دور کی وجہ سے ان سے اجازت لینے آئے میں نے اجازت دی کیا رسول اللہ ایسا نہ کریں سفر بہت لمبا ہے اور سواریاں ختم ہو جائیں گی تو ہم لوگ کھا کھا کر کے سواریاں ختم تو ہم لوگ مدینے واپس کیسے جائیں گے یا رسول اللہ آپ کٹ فرما دیں اور اونٹوں کو ذبح نہ کریں فرمایا بلال کو بلا بلال اعلان کرو جن کے پاس
رسول پاک کی خدمت میں لا خالی کرنی سب لوگ اپنا بولا بولا بولی تو جہاد جو سب لے کر آ گئے اور چمڑے کا جو سامان بچھا دیا سب نے چھاپ دیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے فرق یوتا الا حفظ اور مقصدہ جتنا وہاں پر جمع ہوا 40,000 لوشن کے بھارت کا تو ایک مٹھی یا کتنا اب اگر اس میں سے ایسے کرتے لوگ ایک ایک مرتبہ لگاتے تب بھی پتا نہیں چلتا کہ آدھے آدمیوں کو کا کام ہوا کہ نہیں اس سے کیا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ حضرت سلمان بن عقبہ رضی اللہ عنہ دونوں سے مروی ہے حضور نے اس پر اپنا درس مبارک سبحان اللہ اور فرمایا بارک اللہ بارک اللہ بارک فرمایا اعلان کر دو جن کو جتنا کھانا ہے آ کر کھا لے اور جس کو اپنا گھوڑا تو جدان اپنا گھوڑا گھوڑیا بھرنا ہے سب کر بھرتے سبحان اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سب نے ڈٹ کر کھایا اور سب نے اپنا سامان پورے سفر کی یہ جمع کر یہ تو اب آپ بتاؤ کہ یہ معجزہ کو کافروں کو دکھانا چاہیے اگر تمہاری خیرات کے لیے یہ اب آپ میں یہی دکھاؤں ہر شخصی سے کتنا جاری یعنی بخاری میں کچھ مجمل اور مسلم میں مفصل موجود ہے کہ میری اونٹنی غزوہ تبوک سے واپسی کر جو تھی بہت بوڑھی تھی وہ چل نہیں پاتی اس لیے میں رسول پاک کے وقت چلنے کے پہلے میں اپنی اونٹنی لے کر آگے بڑھ جاتا تاکہ بالکل جسدی نہ رہتا اور لشکر میری نظر سے غائب ہو گیا تو اس سے میں پہلے کرتا تھا تاکہ مجھے لوگ اپنی تنظیم کے قریب پائیں تو ٹھیک تھا تو ایسے بہتر تھا اس نے غزوہ تبوک کی واپسی کا ہے فرمان کتنے مجھے پیچھے سے آواز آئی یاد آ گئی میں نے عرض کی کون تو رسول پاک نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ایسی جلدی کیوں آگے جا رہے ہو یا رسول اللہ میری اونٹنی بالکل اکڑی چلنے کی میں جگت میں تو میں پہلے ہی اس کو لے کر نکل جاتا ہوں تاکہ میں قافلہ چھوڑ سکتا ہوں لشکر کا قافلہ چھوٹ نہ جائے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو حضور نے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک جھٹکا میری اونٹنی کو مارا وہ احساس تیز بھاگنے لگی کہ میں اس کی اکیل کھینچ کر روک رہا کہ رسول پاک کی اونٹنی کے آگے نکل جائے مگر وہ قابو میں نہیں آ رہے یہ تو رسول پاک نے فرمایا اے جابر اپنی ایک اونٹنی میرے ہاتھ بھیج دو تو کیا رسول اللہ اتنی بڈھی اونٹنی کیا کریں گے بڈھی اور جوان سے مطلب نہیں یہ اونٹنی مجھے بھیج دو تو کیا رسول اللہ آپ ہی کی ہے یہ دو دار
مدینے میں ملے گا. جب مدینے پہنچے گا تب نام یہاں ملے تو پھر یا رسول اللہ میں نے آپ یہاں پیش کیا. رسول پاک نے صحیح اب وہ اپنی پورے لشکر سے ہمیشہ حاضر ہے. ہم مدینہ پاک میں آیا. جب پہنچا تو میں نے حضور کو پوچھی یہ ایسا پیش کی تو فرمایا جا بلال دیکھ غلط سے ان کو اتنا سونا وزن کر کے کچھ بڑھا دینا تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھا دینا کچھ میں چاہیے بات. ہاں اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ زیادہ جو کیا یہ سود ہوا. سود اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ طے ہو کہ مجھے میرا حق تو ایک دینار ہے مگر 2 دینار دوں گا. دونوں طے کریں تب ہوگا سود. یہاں تو خود اپنی طرف سے کرنا تو اپنی طرف سے اگر بیچنے والا سامان بیچنا تھوڑا دھنوا دے یہ اتنا ہو گیا بنایا یہ بھی جائے. اور خریدنے والا 10 روپے کا مال خریدا اور 11 دے دیا تو یہ گھر دے دو یہ بھی دے دو تو یہ بھی جائے. یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سود نہیں ہوتا. سمجھ گا پر اب کس طریقے کے واقعات میں کتنے بتاؤں. بہرحال میں اگر یہ بتانا شروع کروں تو تمہیں تعلیم ہو جائے یہ بھی مسئلہ نہیں کہ آقائے کائنات کا کیا حال تھا. ایک ہاتھ کی چھڑی ماری کے اور بھائی چلی بابو لگ بچی احمد باب کا بچی جمانیہ یمن میں ایک کعبہ بنایا تھا ابراہیم. اسی کعبے کے خلاف حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے حکم دیا. جریر بنو احمد کے یعنی اپنے قبیلے کے 150 آدمیوں کو لے اور یمن جاؤ. وہ ارسطی بن خلفہ بالخلفہ ملک جو وہاں کے کعبۃ الیمانیہ میں ہے اس کو توڑ کے مجھے خوش کر دیا. تو ان کے یا رسول اللہ انی لا اثبت علی الخیل میں گھوڑے پہ بیٹھ کر میں گھوڑا چلا نہیں پاتا. میں ہمیشہ آج تک کبھی گھوڑے پر سواری کر کے چلا نہیں سکتا. یوں بیٹھ گیا اور اتر گیا یہ تو ہوا مگر چلایا کبھی نہیں. میں بھی بتایا قریب آئے تھے آقا اور ایک کہتے ہیں ایک موسیٰ یا ایک اکبر رسول پاک نے میرے سینے پر ایسا مارا ہر طرف اور باپ کو چیز پر دی کہ انگلیوں کی گوتیاں تک آئی میرے سینے میں گوت بلند کر گیا. ہر طرف اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی ایسے بات کرنا ہو گیا. اور یہ کہا ایک اکبر مار کے فرمایا اللہم ثابت کو وقت اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور اس کو ظاہر ہدایت پر چلاتا ہے.
ہدایت پر قائم رہے تو فرماتے ہیں اب اس کے بعد ایک تھپڑ مارا یا اللہ کسی کے سینے میں ایک زوردار جھٹکا لگانے تو وہ گر جائے مگر رسول پاک نے اتنا زوردار تھپڑ مارا فرماتے ہیں اب اس کے بعد گھوڑ سواری میں کوئی میرا مقابلہ نہیں ہے اب یمن آئے 150 کا لشکر کہا گئے جمانیہ کو بسار کر دیا اور وہ دل الٹا ہوئی بالکل توڑ پھوڑ کر گئی اور رسول کے پاس کو کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ سرکار کو خبر دے دو کہ میں نے یہ کام کر دیا اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جو کوئی پجاری ہے ابھی کلمہ شہادت پڑھی ورنہ میں اس سے پڑھا لوگ کلمہ پڑھنے لگے ایک آدمی کانٹا دیکھا کرتا تو کانٹا دیکھنے والے کے پاس کوئی آیا کہا تم کانٹا دیکھ رہے ہو رسول اللہ کا بھیجا ہوا جلیل آیا ہوا ہے اگر وہ اس کو پا گیا تو قتل کیے بغیر چھوڑے گا نہیں یہ شرک کا کام کر رہے ہیں کیونکہ نام کا پاسا پھر کبھی کے بعد ہوئی جلیل جیت نے پوچھا بجلی گھوڑے سے سوار پہنچ گئے فرماتے ہیں یہ اپنے پاس ہے تو اور کلمہ پڑھ ورنہ بھی گردن ابھی اڑا تھا دونوں کو توڑا اور کہنا جمع نے جلیل ابن عبداللہ بجلی نے اسلام کا ایسا سما پیدا کر دیا کہ سبحان اللہ یہ سیدنا جلیل ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تو ہاں یہ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں اور رسول پاک ان کے بارے میں فرماتے تھے جلیل تو فرماتے ہیں کہ مار رہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی الا قد تبسم رسول پاک نے کبھی بھی میرے چہرے پر نظر نہیں ڈالی مگر مسکرا سبحان اللہ اور یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں یہ وہ روایت ابھی جو پڑھی میں نے تبسم والی وہ روایت کی ہے دونوں کتابوں میں اور یہ بھی کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا یوسف حاضر میری پوری امت کا یوسف جلیل ہے ساری امت میں سب سے یہ شان میرے آقا بس بات ختم اب وقت بھی ختم ہم لوگوں کو جلد سے جلد اب ریل پہ کرنے کا